آج پاکستان کے وزیر اعظم کراچی موجود تھے. وہاں پر انہوں نے کینٹ اسٹیشن کی اپ گریڈیشن اور اس کے علاوہ شالیمار ایکسپریس اور کراچی اسٹیشن کے جو ہے تزئین و آرائش کا افتتاح کیا. اور ایک وہ دور تھا جب پاکستان ریلوے کے متعلق خود جو فیڈرل گورنمنٹ تھی وہ کہا کرتی تھی, اس کے ممبران کہا کرتے تھے کہ یہ ایک آلموسٹ سفید ہاتھی بن چکا ہے, یہ اخراجات پورے نہیں کرتا, تنخواہیں لیٹ ہوتی تھی, بہت کچھ ہوتا تھا. اب پہلے وزیر اعظم صاحب نے لاہور کے اسٹیشن کا افتتاح کیا تھا, اس کے بعد جو ہے اب کراچی, اور اس پر بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ امپروومنٹس جو ہیں یہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اوورآل جو ملک کی صورتحال ہے, جو اکانومی کی صورتحال ہے, جو گورننس کے معاملات ہیں, کیا یہ اس طرف کوئی ٹھوس اشارہ ہے. اس کے علاوہ جو آزاد کشمیر کے اندر ایک ان ہاؤس تبدیلی آ چکی ہے اور پیپلز پارٹی کے جو ہیں فیصل ممتاز راٹھور صاحب, یہ ان کو اعتماد کا ووٹ مل چکا ہے. وہاں پر آپ سمجھیں کہ ایک سموتھ ٹرانزیشن ہو گئی ہے پاور کی. تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ انوار الحق صاحب کے خلاف کامیاب ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے وہ آئینی عدالت کی ہے. 7 جج مکمل ہو چکے ہیں, یا جو کہیں کہ جو تعداد تھی آئینی عدالت کی وہ پوری ہو چکی ہے, اور آج عدالت نے اپنا باقاعدہ کام کا آغاز بھی کر دیا ہے. یہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں, اور جو کہہ لیں کہ ایک خاص قسم کا انریسٹ جو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی پچھلے 2-3 دن سے, کیا اس میں کوئی کامیابی جو انریسٹ پیدا کرنے والے ہیں ان کو کوئی مل سکی یا نہیں, یہ معاملات ہیں. ان کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جناب درخواست کی ہے جواد فیضی صاحب کو. سر بہت شکریہ آپ کا. اور شاکر سولنگی صاحب تشریف رکھتے ہیں, سر آپ کا بہت شکریہ. اور حماد حسن صاحب, سر بہت شکریہ آپ کا. یہ وزیر اعظم صاحب کی جو جواد فیضی صاحب خبر ہے, آپ گئے ہیں وہاں پہ کراچی میں, ویسے کراچی کینٹ اسٹیشن کے بڑے برے حالات تھے, اور پھر جو ٹرینز وغیرہ خصوصاً جو ایک دور گزرا ہے پاکستان میں کہ وفاقی وزراء اپنے منہ سے کہتے تھے کہ جی کوئی حال نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. تو اب پہلے جو دور تھا, اگر 2018 سے پہلے جو خواجہ سعد رفیق صاحب تھے ان کی بڑی انپٹ تھی, بڑا کام تھا, اور ریلوے جو تھا ایک طرح سے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو گیا تھا. تو پھر درمیان میں گیپ آیا, پورا ملک ہی بیٹھا, اور اب جو صورتحال ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ عمران شفقت صاحب, آپ نے جتنے بھی ٹاپکس ابھی گنوائے یا جن پہ گفتگو ہوگی, یہ سارے ہی پٹری پہ چلنے والے ہیں, اور کوشش ہمیشہ یہ کی جاتی ہے کہ ڈی ٹریک ہوا جائے, پٹریاں جو ہیں اکھیڑ دی جائیں اور اس پہ دھماکے کر دیے جائیں. پاکستانی معیشت کی جو جس پہ چلتے ہوئے جس پٹری پہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس میں بارودی سرنگیں بچھائی گئیں. اور آپ نے ابھی ذکر جس طرح کیا کہ دیر از نو ڈاؤٹ خواجہ سعد رفیق صاحب نے جس طرح ریلوے کی بہتری کے لیے, اس کو آمدنی کا ذریعہ بنانے کے لیے, اس کے جو لاسز تھے, نقصانات تھے, اس کو کم سے کم تر سطح پہ لانے کے لیے بڑی کوشش کی تھی. اور تب بڑے بڑے پروگرامز بھی مختلف چینلز پہ ہوئے تھے کہ کیسی گاڑی ہے, ریل گاڑی ہے, اور اس میں کیا کیا سہولیات میسر ہیں, یہ بھی ہم نے دیکھا. پھر وہ ایک آئے پنڈی سے جنہیں لالو پرساد بننے کا بڑا شوق تھا, اور انہوں نے بٹا بٹھایا, اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کا بٹا بٹھایا. میں سمجھتا ہوں کہ اب جس طرح حنیف عباسی صاحب بھی اس پہ مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں, اور کبھی میری بات ہوتی ہے تو اچانک کراچی, کبھی کوئٹہ کا دورہ, کبھی پنڈی, کبھی لاہور, لہٰذا انہی چیزوں کی اصل میں ضرورت ہے. اور اگر یہ نہیں کریں گے, اور اگر یہ ایسا نہیں ہوگا تو واپس پٹری پہ آ نہیں سکتی ہماری ریلوے, اور اس کی پٹری کو ہر طرف سے دیکھنا ہوگا, وہ جعفر ایکسپریس سے لے کے اور دیگر معاملات تک. اور میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہم نے تو یہ سوچا ہوا کہ بلٹ ٹرین ہے اور یقیناً چلے گی. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اسلام آباد سے مری تک جو ہے گلاس ٹرین چلائیں گی, بہت خوبصورت نظارہ ہوگا. ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں, معاہدہ بھی ہوا کہ پاکستان, افغانستان, تاجکستان, قازقستان یا جتنے بھی ستان ہیں وہاں تک چلی جائے یہ ریلوے لائن. لیکن
وہ فتنۃ الہندوستان ہو، فتنۃ الخوارج کے ناعاقبت اندیش لوگ ہوں، اور جن کا جو کبھی مذہب کے نام پہ کھلواڑ کرتے ہیں، کبھی دہشت گردی کرتے ہیں. یہ ان کے لیے بھی بہت اہم پوائنٹ تھا کہ افغانستان کے پاس ہے کیا، پلے ہے کہ یہ، لہٰذا اگر وہاں سے ریلوے چلتی ہے اور وہ جو ہے وہ دوسرے ممالک تک جاتی ہے. اور ایک بات اور، میں مشاہدہ ہے میرا ذاتی طور پہ کینیڈا کا، کینیڈا میں جو معیشت کی سب سے خوبصورتی ہے نا اس کی ریلوے ہے. صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو بٹھا کے سیر کرانی ہے، بلکہ اس سے جو مال گاڑیاں جو چلتی ہیں، اور پاکستان میں دیکھنے کا اصل تو اس فائدہ تو وہی سے گڈز جو وہ ریلوے ہے، لہٰذا اس پہ توجہ کرنی چاہیے. مگر مسئلہ پھر وہی ہے کہ اندرونی اور بیرونی وہ جو سازشیں کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج وزیر اعظم صاحب خود کراچی گئے، اور کراچی میں اگرچہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن یہ بڑا خوبصورت جیسچر ہے کہ مراد علی شاہ استقبال کر رہے ہوں، اور اس کے بعد وزیر اعظم افتتاح کر رہے ہوں، معائنہ کر رہے ہوں، اور معانقے ہو رہے ہوں، اور پوری دنیا کو یہ میسج جائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ میسج صرف سندھ نہیں، وادی مہران نہیں، بلکہ کے پی کے سے بھی آنا چاہیے. کچھ تعمیر و ترقی کی بات ہونی چاہیے. اور جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے پشاور میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ جو نوجوان بے راہ رو ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ گڈ گورننس نہیں ہے، لہذا توجہ اس پہ ہونی چاہیے. اور وہی سب کچھ ہے، اور یہ ریلوے ٹریک بھی اچھا رہے گا اور پاکستان بھی پٹری پہ رہے گا. مجھے ایک آج ہی میری ملاقات ہوئی، چونکہ اسلام آباد میں تھا، تو ایک گورنمنٹ آفیشل رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان ریلوے، انہوں نے مجھے تھوڑا سا سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ اگر آپ اس کا، جس طرح فیضی صاحب کہہ رہے تھے کہ سینٹرل ایشیا تک لے جاتے ہیں اپنے ٹریک کو، کوشش کر کے، ہمت کر کے، اور پھر وہ کیریج ویز بنا دیتے ہیں آپ، تو اس میں جو کیپیسٹی ہے وہ $100 بلین کی ہے، اور ہم $1 بلین کے لیے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہوتے ہیں. تو اصل چیز کیپیسٹی کی ہے، اصل چیز کمٹمنٹ کی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کمٹمنٹ ہے، اس طرف جایا جا سکتا ہے شاکر صاحب؟ بالکل کمٹمنٹ بھی ہے اور ول بھی ہے. اور جس طرح خواجہ سعد رفیق کا ذکر کیا، خواجہ سعد رفیق نے بڑی اچھی محنت کی تھی، اور پہلے ماضی میں ریلوے کا یا پی آئی اے کا یا مختلف ادارے جو ہیں ان کو سفید ہاتھی قرار دیا جاتا رہا ہے کہ بھئی یہ معیشت پر بوجھ ہیں، قومی خزانے پر بوجھ ہیں، حکومت پر بوجھ ہیں، اور یہ خرچہ کھا رہے ہیں، سبسڈی لے رہے ہیں، کما نہیں رہے، انکم نہیں دے رہے، بینیفٹ میں نہیں جا رہے. لیکن وہ تاثر اب کم ہوتا جا رہا ہے، دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. یہ پچھلے 2-3 سالوں سے پہلے تیزی سے بڑھ رہا تھا، اب وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی محنت کر رہے ہیں. اب تو ظاہر ہے وزیر اعظم خود بھی دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں. اور وزیر اعظم کے لیے مجھے کسی دوست نے بتایا کہ بھائی پہلے جو وزراء اعظم ہم نے دیکھے ہیں تو وہ تو وزراء سے ملتے نہیں تھے. وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب تو وہ بلا کے بھائی فلاں وزیر کدھر ہیں، انہوں نے رپورٹ پیش نہیں کی، فلاں وزیر کہاں ہیں، انہوں نے رپورٹ پیش نہیں کی. تو وزیر اعظم خود جب مانیٹر کر رہے ہیں، خود جب انٹرسٹ لے رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ رزلٹ تو اچھا ہی آئے گا. اور یہ سندھ کا وزٹ جہاں تک تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ سندھ کا وزٹ وزیر اعظم صاحب کا ویسے بھی ڈیو بنتا تھا. بڑے دن ہو گئے تھے، بڑے عرصے سے وزیر اعظم عالمی سطح پر انگیج رہے ہیں. تو کیونکہ پاکستان کا کردار ظاہر بھارت کی جنگ جیتنے کے بعد پاکستان کا کردار ایک عالمی سطح پر ایک مثبت انداز میں ابھر کر آیا ہے، ایک عالمی لیڈر کے طور پر پاکستان اب مانا جا رہا ہے. تو اس میں مصروفیت کی وجہ سے سندھ بڑے عرصے سے نہیں جا سکے تھے. پھر آئینی ترمیم بھی ہوئی، پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے، میل ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور دعوت بھی دی ہوئی تھی ظاہر ہے سندھ حکومت نے. پھر ریلوے کی طرف سے بھی دعوت تھی. تو وزیر اعظم صاحب نے جانا تھا. عبدالقادر پٹیل کے بیٹے کی شادی تھی، وہ بھی ظاہر ہے ادھر بھی جانا تھا. میرانی صاحب، آفتاب شعبان میرانی سابق وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بھی انتقال کر گئے تھے، ان کی تعزیت پہ بھی جانا تھا، ادھر بھی گئے ہیں. تو یہ کچھ مصروفیات ظاہر ہے ہر صوبے میں ہوتی ہیں، اور ہر صوبے میں وزیر اعظم ہیں تو ہر صوبے میں جانا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم اسی سلسلے میں ظاہر ہے ریلوے کا افتتاح بھی، جو کینٹ اسٹیشن پہ جو مسافر خانہ ہے یا جو انتظار گاہ ہے اس کی اپ گریڈیشن ہے، اس کا افتتاح، یا شالیمار ایکسپریس کا افتتاح، اس کے ساتھ پھر یہ سارے سلسلے جو ہیں وہ اسی سلسلے میں میرا خیال ہے. بلکہ عمران شوکت صاحب وہ آپ کو عنقریب کراچی میں پھر نظر آئیں گے. نیشنل گیمز ہیں اور اس میں
افتتاحی اور اختتامی تقاریب میں جناب صدر مملکت اور جناب وزیر اعظم ہوں گے تو یہ آنا جانا رہے گا، اور یہ عنقریب آپ کراچی میں پھر دیکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور وہاں پر اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی اور جو سفری سہولیات، ابھی تو خیر بڑے سارے پینڈنگ ہیں کام کراچی میں، انشاءاللہ وہ بھی ہوں گے. ML1 کا ہم بڑا سنتے رہے ہیں جی، ریلوے کو اپ گریڈ کرنے کا، ٹریک ڈالنے کا. تو کچھ دوست تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے وہ امن و امان والی جو کیفیت ہے وہ بہت ضروری ہے. ویسے بھی ظاہر ہے کہ بدامنی میں تو ترقی نہیں ہو سکتی. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان ریلوے جو ہے یہ ML1 وہ جو سی پیک سے ہی ایک طرح سے لنک تھا، اس پر چونکہ ہم ویسے ہی چھوٹے چھوٹے کام دیکھ کے ذرا، کیونکہ کافی عرصے سے ہم نے دیکھے نہیں ڈیولپمنٹس کے کام ہوتے ہوئے، تو اب چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں تو ہم بڑی امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو کوئی بڑی امید ہے ماد صاحب؟ دیکھیں عمران صاحب، پہلے اس حکومت کے حوالے سے بات کریں اور ریلوے کے حوالے سے، یعنی جو ڈیلیوری کا حوالہ ہے وہ تو یقیناً کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. سب سے بہترین ڈیلیوری اگر پوری تاریخ میں، یہ جو 75-80 ایئرس کی ہسٹری ہے، سب سے بہترین ڈیلیوری اگر دی ہے تو اسی PMLN نے دی ہے. وہ نواز شریف کی شکل میں دی ہے، شہباز شریف کی شکل میں دی ہے، مریم نواز کی شکل میں دے رہے ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح بات کرے گا تو ایک جذبات کا وہ ہو سکتا ہے، لیکن حقائق سے بہت دور. اور دیکھیں، جہاں پر ترقی کی بات ہو، ڈیولپمنٹ کی بات ہو، انفراسٹرکچر کی بات ہو، تو ریلوے کو نہ صرف ایشیا میں بلکہ پوری دنیا میں اولیت دی جاتی ہے. یہ جب ترقی کا دور شروع ہوا تھا تقریباً 1-1.5 صدی پہلے، تو استنبول سے پیرس تک ایک ریلوے ٹریک جاتی تھی اور اسی پر یورپ کی پوری معیشت کھڑی ہو گئی تھی. اور اس ریلوے ٹریک پہ جو ممالک تھے انہوں نے اپنی معیشت کو یہیں سے اٹھایا. تو اہمیت کا اندازہ تو آپ اس سے لگا لیں. رہی اس حکومت کی بات، تو پچھلی حکومت میں مجھے یاد ہے جب خواجہ سعد رفیق صاحب ریلوے کے منسٹر تھے تو ایک بہت بڑا پروجیکٹ وہ لے کر آئے تھے. وہ پروجیکٹ تھا پاکستان افغانستان ازبکستان ریلوے ٹریک منصوبہ، اور تقریباً $5 ارب اس کی لاگت تھی. یہ پورے سینٹرل ایشیا کو یہی اسی ٹریک پہ لے کر آتے، افغانستان کو بھی اور پیچھے ازبکستان کے ساتھ ساتھ تاجکستان، قازقستان اور دوسرے سینٹرل ایشین سٹیٹس کو، اور اسی ایسے سی پیک سے ملوانا بھی تھا. بعد میں سی پیک پہ لانا تھا، لیکن اس کا کیا بنا؟ اس کا یہ بنا کہ اس کے بعد تو عمران خان صاحب کی حکومت آئی اور ادھر کنٹینر سج گئے، گالم گلوچ شروع ہو گئی، منصوبے سارے ٹھپ ہو گئے. منصوبوں کا کیا کرنا تھا؟ ایک جذباتی فضا کو رکھنا تھا، وہ ہو رہا تھا. افغانستان کے اندر صورتحال مزید بگڑ گئی. 2021 میں وہاں پہ طالبان آ گئے، جو تھوڑی بہت امید تھی وہ بھی دم توڑ گئی. پھر اس کے بعد حالات مزید بگاڑ کی طرف گئے. جب یہ صورتحال ہو تو آپ ایک بہت بڑا پروجیکٹ کیسے لے کر آئیں گے؟ لیکن اگر بڑا پروجیکٹ آپ لا رہے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ ایٹماسفیئر کریٹ کریں گے، ایک فضا کو بنائیں گے. اب فضا بن رہی ہے، فضا یوں بن رہی ہے کہ آپ روز روز دیکھتے ہیں کہ تاجکستان کا کوئی آتا ہے، ادھر سے کبھی پرائم منسٹر آرمی چیف ازبکستان جاتے ہیں کسی اور ملک میں. تو یہ ایک فضا کی تخلیق ہو رہی ہے، ایک فضا بن رہی ہے. آج مقامی سطح پر پرائم منسٹر کراچی میں افتتاح کرنے گئے تو ایک انٹرنیشنل اور ایک لوکل فضا بنائی جا رہی ہے. اس کے لیے کہ ریلوے ٹریک بھی اس کا حصہ ہے، جو ایک بہت بڑی ایک میگا پروجیکٹ کی شکل میں ایک بڑی تبدیلی اور بہت بڑی ترقی اس خطے میں آ رہی ہے. لیکن اس میں ہرڈلز کہاں ہیں؟ اس میں 2 بڑے ہرڈلز ہیں. ایک اس میں بھی ایک مقامی اور ایک بین الاقوامی. بین الاقوامی تو طالبان کی شکل میں ہے جو ہمارے بارڈر سے باہر ہے، اور وہاں پر وہ جو ترقی کرنا چاہتے ہیں، نہ خود ترقی کرنا چاہتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، نہ خود ترقی کا ویژن ہے نہ دوسروں والی کی ایڈاپٹ کرتے ہیں. اب جو پاکستان کے ساتھ ساتھ جو ملحقہ بارڈر ہے، خوست، پکتیکا، کنڑ، ننگرہار، جتنے بھی، وہاں پر وہ لا کے سارے انڈین پراکسیز بٹھا دیے کہ ہاں بھائی یہاں پہ ٹریننگ لے لو اور جا کے وہاں دہشت گردی کرو. یہ ہے ان کا ویژن. اور دوسرا جو ہمارا
جو ہمارا لوکل مسئلہ ہے وہ ہے پی ٹی آئی. اب خیبر پختونخوا جیسا حساس صوبہ، یعنی کل بنو میں عوام پولیس والوں اور سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر نکلے اور دہشت گردوں کو مار دیا. بنو اور لکی کے عوام آفرین ہیں عوام پر، ان پولیس والوں پر کہ انہوں نے یہ آپریشن خود کیا. اب عوام کا موٹیویشن دے کے، پولیس کا دے کے، سیکورٹی فورسز کا دے کے، دوسروں کا دے کے، لیکن پی ٹی آئی کا دے کے، جنید اکبر دیر میں کڑا ہو گیا، گالیاں دے رہا تھا، نفرتیں بانٹ رہا تھا، سہیل افریدی پشاور میں کر رہا تھا. جب ایک جماعت جس کو دعویٰ ہے کہ ہم سب سے زیادہ مقبول ہے، اگر آپ مقبول ہے یا نہیں لیکن ایک جماعت کی حیثیت سے آپ ایگزسٹ تو کر رہے ہیں نا، تو آپ اپنے رویے کو سنجیدہ بنائیں، حالات کا ادراک کریں کہ یہاں پر روز روز لاشیں گر رہی ہیں، بدترین دہشت گردی ہو رہی ہے. بھائی آئے اس پروجیکٹ کا حصہ بنے. فیضی صاحب نے کہا کہ بڑا اچھا دن تھا، مراد علی شاہ صاحب دوسری جماعت سے وہ استقبال کر رہے تھے، اکٹھے افتتاح ہو رہا تھا. تو بھائی آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو اسلام آباد سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہیں. آپ اس کا حصہ بنے، آپ آ جائیں نا، آپ اس کا حصہ بنے. آپ کا صوبہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، دہشت گردی ہے، مالی طور پر صوبہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، بے روزگاری ہے، سیاسی پولرائزیشن بہت بڑھ گئی ہے آپ کی وجہ سے. تو آپ آئے ان کے ساتھ بیٹھے اور اس میں کنٹریبیوٹ کریں. افغان بارڈر آپ کے ساتھ ہے، کنٹریبیوٹ کریں اور اس میں سے اپنا حصہ وصول کریں تاکہ آپ کی سیاست کم از کم آپ کی سیاست کو کوئی دوام تو ملے. یہ کب تک نعرے، جذباتی نعرے، گالم گلوچ یہ ہوتا رہے گا؟ تو کہنا یہی ہے کہ موجودہ حکومت ٹھیک ہے، ابھی عوام کو کوئی بڑا ریلیف نہیں ملا ہے، لیکن ہم فوری طور پر تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ٹائم لگے گا معیشت کو کھڑا کرنے میں، آگے بڑھنے میں، اور وہ یہ حکومت کر رہی ہے. وہ ریلوے کی شکل میں آج بھی نظر آیا، اور پھر فردر چیزیں دوسرے منصوبے بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم آج سے بھی کہہ رہے تھے نا کہ ماحول بنانا پڑے گا، اور یہ تبھی فوائد فوری طور پہ نظر آئیں گے. ایک ماحول ضرور بن گیا ہے. ہم نے جو دیکھا کہ اسلام آباد پہ جب بھی آتے تھے چڑھائیاں کرنے کے لیے، کبھی ہزاروں بندے مار گئے اپنے والوں، اور پھر اس کے بعد کوئی ثبوت نہیں ہے. اسلام آباد کے اندر 2 دنوں میں اندر میں وہ فوٹیجز دیکھ رہا تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. جشن جو فیسٹیول ہوا وزارت اطلاعات کا، اور جس پہ خصوصی سیکیورٹی کے انتظامات بھی تھے، وزیر داخلہ نے کیا، اور وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر، برادر عطا اللہ طاہر نے جس طرح لوگوں کو یہ موقع دیا نا کہ آئیں فیملیز کے ساتھ. کل میں گزر ہوا تھا، کتنا رش تھا وہاں پہ، بہت رش تھا. اور اتنے لوگ آفٹر لانگ ٹائم میں نے دیکھے ہیں کہ F9 پارک میں اتنی بڑی تعداد میں فیملیز موجود ہوں، کوئی ہلڑ بازی نہ ہو، اور سارے پاکستان زندہ باد کہہ رہے ہوں. یہ ورنہ تو ہم نے جو دیکھا یہاں پہ ڈی چوک میں، آپ نے بھی دیکھا تھا، وہ بیان کے قابل نہیں ہے. لیکن یہ میں ضرور مبارکباد بھی دینا چاہوں گا، اور اس پہ ہمیں سوچنا ہی چاہیے. اور اس میں تمام صوبوں سے تعلق یافتہ لوگ تھے، اور کے پی کے سے بھی آئے ہوئے تھے. لہٰذا اب یہ تاثر بھی، وہ جتنی مرضی تقریریں کر لیں پشاور میں یا کسی اور جگہ پہ، اب لوگ سمجھنے لگ گئے ہیں. اور خاص طور پہ جس طرح کی چیزیں انٹرنیشنل میگزین کی وجہ سے آ رہی ہیں، لوگوں کو کافی تسلی ہو رہی ہے، کافی تسلی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں ذرا آزاد کشمیر کا بھی جائزہ لینا چاہیے. آزاد کشمیر میں یہ جو تبدیلی آئی ہے، اس کو آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ یہ کیوں ضروری تھا، اور یہ پیپلز پارٹی کیا اچیو کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. عمران شفقت صاحب، پی ٹی آئی کی حکومت بنی، وزیر اعظم کوئی اور تھا، وہ پھر عین والا چاہیے تھا، وہ آ گیا، پھر کوئی اور آ گیا، لیکن وہاں کے مسائل کم نہیں ہو رہے تھے. اور اطلاعات یہ تھیں کہ خود جو وزیر اعظم رہے ہیں کل پرسوں تک یا آج تک، تحریک انوار الحق صاحب، یہ جو اچانک کشمیر سے آوازیں آنی شروع ہو گئیں اور پوری دنیا میں فوٹیجز چلنے لگ گئیں کہ دیکھیے جی آزاد کشمیر والے تو خود جو ہے وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں، یہ وہ تانے بانے تھے جو ان کی رخصتی کی اصل وجہ بنے. دیکھیے شروع میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ وہاں پہ تبدیلی آ جانی چاہیے، پرائم منسٹر تبدیل ہو جانا چاہیے، لیکن جناب نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ نہیں، جس کی حکومت ہے رہنے دیجیے. مگر اب یہ نکو نکری ہو جاتا جیسے ملک بھی، ریاست بھی، کہ یہ کیا ہے کہ ایک طرف ہم جو ہے وہ جشن فتح
मार्का हक मना रहे हैं, और दूसरी जानब हमारे खिलाफ ऐसी ऐसी चीजें पेश करने की बॉडी कोशिश की जा रही है। तो अंदर कोई तो था, सहूलतकारी तो कोई ना कोई थी ना, वो सहूलतकारी का खुरा जो था वो इधर ही जा रहा था। लिहाजा वो एक ऐसा नुक्ता आ गया कि एक नुक्ते विच गल मुक गई, और ये कहा गया कि अब जो है ये बर्दाश्त नहीं होगा। और वैसे भी पीटीआई तो तितर बितर हो चुकी है आजाद कश्मीर में। एक फॉरवर्ड ग्रुप बन चुका है, कुछ इधर चले गए, कुछ उधर चले गए, जिस तरह लाए गए थे, बड़े जोरों से लाए गए थे, वापस चले गए। लिहाजा अब कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। आगे इलेक्शन है, अच्छा जो फंड्स थे वो भी ना पूरे आप ले रहे हैं ना इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कितने लेके जाने, क्यों नुकसान कर रहे हैं आजाद कश्मीर के लोगों का। लिहाजा उनको ऐसे ऐसे नारे दे देना कि खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ कोई दुश्मनी की बदबू उसमें से पैदा करने की कोशिश की जाए, उसको भी रोकना जरूरी था। ये थी असल वजह। और बाकी देखिए पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत थी, और मुस्लिम लीग नून ने भी कहा कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनते। उसकी वजह चंद माह बाद वहां दोबारा इलेक्शन है, और इलेक्शन में तो अपनी अपनी है ना, कोई एक जमात तो नहीं है पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या JUI या MQM। अपनी अपनी सियासत है, अपनी अपनी इंतखाबी सियासत है, अपने अपने घोड़े हैं, और उनको उन्होंने मैदान में छोड़ना है। ये कम वक्त नहीं है पीपल्स पार्टी आपके ख्याल में? बिल्कुल बिल्कुल शाह जी, कम वक्त है। जुलाई में इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो 7-8 महीने पीपल्स पार्टी ने इसका भी जायजा लिया, CEC का इजलास बुलाया, फिर मुशावरत की। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये रहा है हमेशा कि असेंबलियाँ, ये जरदारी साहब का मौक़िफ़ रहा है कि असेंबली को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, जो आईनी मुद्दत है, ठीक, कश्मीर की हो, गिलगित बल्तिस्तान की हो, या पाकिस्तान की हो, या किसी सूबे की हो। तो जो इन हाउस तब्दीली है, वज़ीर आला या वज़ीर आज़म का तब्दील होना, ये एक आइनी प्रोसेस है, आइनी हक भी है किसी भी जमात का। नहीं, वो भी असेंबली तोड़ देना भी तो, असेंबली तहलील करना पहले, असेंबली तोड़ देना भी तो आइनी हक है। नहीं, असेंबली तहलील करना, वो कहते हैं कि असेंबली को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, इससे सिस्टम जमहूरियत मजबूत होगी, इससे पार्लिमान मजबूत होगी। मेरा इशारा किसी और तरफ था। तो ये छठी मुल्क में भी नहीं वापस आ सकते। हाँ जी, छठी ये तहरीक अदम एतमाद 90 से लेके अब आज तक ये छठी अदम एतमाद थी, जो 2 कामयाब हुई हैं। एक सरदार अतीक के खिलाफ कामयाब हुई थी, पीपल्स पार्टी ने ही वो जमा कराई थी, और दूसरी आज कामयाब हुई है। 3 वज़रा आज़म थे, सरदार राजा फारूक इधर थे, सरदार याकूब थे, और एक और थे। तो इन तीनों ने, ये नियाजी साहब, अब्दुल कयूम नियाजी, इन्होंने तहरीक अदम एतमाद जमा होते ही इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। फिर एक ने, ये पहला तहरीक अदम एतमाद, मज़े की बात यह है कि जो फैसल राठौड़ साहब आज वज़ीर आज़म बने हैं, इनके वालिद मोहतरम जो है मुमताज़ राठौड़ साहब, उनके खिलाफ 90 में पहली तहरीक अदम एतमाद आई थी। तो उन्होंने असेंबली तोड़ दी, उन्होंने कहा कि भाई न होगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये उन्हीं के साहबजादे, तो हाँ, ये उन्हीं के साहबजादे हैं। तो ये मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ने ठीक किया है फैसला। तो मैं तो इससे अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि भाई आईनी प्रोसेस एक आप कर सकते हैं, लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी ना वहाँ पे, वो जो नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज थी, और उन्होंने जिस तरह करके हालात को, बिल्कुल, और जो मौजूदा जो रुखसत होने वाले वज़ीर आज़म साहब हैं, इन्होंने जिस तरह बताया, जो कश्मीर में हालात पैदा किए हुए थे इन्होंने, जो नफरत और तकसीम की वहाँ पे सियासत कर रहे थे, जो तर्ज़ हुक्मरानी था उनका, वो कश्मीरियों को पसंद नहीं था। सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान, जो कश्मीर में मुजाहिरीन ने जो मुतालबात रखे, जिस तरह के नारे लग रहे थे, ये इसका किया धरा था सारा कुछ सहाफ़ियों के खिलाफ। दूसरी दफा थी ये, कितने शदीद किस्म के इश्ताल वाले मुजाहिर। दूसरी पहले भी वफाकी हुकूमत ने पहुंच के उनके मामलात संभाले, अब भी वफाकी हुकूमत ने, और इसमें देखिए पीपल्स पार्टी, नून लीग सारे मौजूद थे, और जाके वहां उनके मसाइल सुने। और मसाइल के अंदर मैं वही अर्ज किया ना कि उसके अंदर से जो खुरा नहीं है, जो असल पॉइंट के कहाँ से ये शरारत शुरू हो रही है, वो फिर इधर ही आती थी। उसके फंड्स इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, इंतकामी सियासत कर रहे थे, सहाफ़ियों के खिलाफ जो लिख रहे थे उनके खिलाफ मुकदमात कर रहे थे। यहाँ से इस्लामाबाद से हम धरना लेके गए थे, मुजफ्फराबाद पार्लियामेंट असेंबली के बाहर धरना दिया था 1 दिन का, सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात पे। जो कश्मीर की बड़ी अखबारात हैं, सबसे बड़ी अखबारात, उनके एडिटरों के खिलाफ, मालकान के खिलाफ पर्चा कर दिया कि भाई मेरे खिलाफ खबर क्यों छापी है। अच्छा। तो वो किसी को भी गई थी, और हाँ, तो ये इस तरह की जब आप हुक्मरानी करेंगे अदम बर्दाश्त की, बिल्कुल PTI वाला तर्ज हुक्मरानी था, तो इनका जाना ठहर चुका था। तो वो जाहिर है, आज वो कह रहे थे कश्मीर हाउस से जब रवाना हो रहे थे मुजफ्फराबाद, उन्होंने कहा आज मेरा आज़ादी का दिन है, सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ। सेलिब्रेट, ठीक है। अच्छा जी, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं।
حماد صاحب، یہ آئینی عدالت نے آج اپنا کام شروع کر دیا. آپ کو کچھ لوگ اس کے ناقد ہیں اور جو تنقید کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے پتہ نہیں اب کیا وہ چاہتے ہیں کہ جی کہ سسٹم بدل دیا ہے لیکن سوچ نہیں بدلی. یہ سوچ کس طرح بدلتی ہے سر؟ دیکھیں سسٹم نہ بدلتے وہی سسٹم رکھتے تو اس سسٹم نے کون سا تیر مارا تھا؟ اسی سسٹم نے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی پر نہیں چڑھایا؟ بالکل ایسا ہی ہے. اسی سسٹم نے بے نظیر بھٹو نصرت بھٹو کے ساتھ کچھ کیا تھا. اسی سسٹم نے فاطمہ جناح کے ساتھ کچھ کیا تھا. نواز شریف کے ساتھ کچھ کیا تھا. وہی سسٹم تھا نا. تو اسی سسٹم میں ہم پھنسے رہے تھے. وہی سسٹم جو ڈکٹیٹروں کو کبھی نظریہ ضرورت کی چھتری فراہم کرتا, کبھی آئین میں چیر پھاڑ کی اجازت دیتا, وہی سسٹم تھا نا. تو بھائی اگر دنیا بدل رہی ہے, اگر نئے خیالات نئے تصورات آتے ہیں, جو جیورسٹ ہے وہ نئی سوچ لے کر آتے ہیں, پوری دنیا میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ آ چکے ہیں مہذب ممالک میں, اور اگر ہم اس کی طرف جا رہے ہیں تو آپ ابھی کوئی فیصلہ اس کورٹ کا نہیں آیا ہے. ابھی اس کورٹ کے بارے میں ہم حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی تو ان کو دو دن ہوئے ہیں کہ وہ بیٹھنا شروع ہوئے ہیں. ابھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے قیام سے کیا ہمارے فیصلوں پر, ہمارے آئین کی تحفظ اور سربلندی پر بہترین اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اگر ہو رہے ہیں تو پھر یہ ایک بہترین فیصلہ ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر نہیں ہو رہے ہیں تو پہلے بھی نہیں ہو رہے تھے. پہلے سسٹم میں تو ہم پھنسے ہوئے تھے نا. وہاں سے تو آئین کو کوئی تحفظ نہیں ملا تھا. تو دیکھیں یہ مخالفت برائے مخالفت ہر چیز میں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے اداروں میں ہوتی ہے, چینجز آتے رہتے ہیں, اس میں تبدیلیاں لائی جاتی ہے. جس طرح آپ آرمی کے اندر دیکھیں, ایک زمانے میں CNC ہوا کرتے تھے, جنرل موسیٰ غالباً CNC تھے, پھر چیف آف آرمی سٹاف آئے, وائس چیف آف آرمی سٹاف آئے. تو یہ اداروں کے اندر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہ دیکھنا چاہیے کہ کارکردگی کیا ہے. یعنی ہم فوج کے حوالے سے بات کریں, ابھی 10 مئی کو ہمارے سامنے ایک کارکردگی آئی. انہوں نے کہا ہمارے پاس رافیل ہے, ہمارے پاس S-400 ہے, ہمارے پاس 15-20 لاکھ آرمی ہے, یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن پھر پتہ چلا کہ کون کتنے پانی میں ہے. اسی طرح ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے. لیکن افراد بھی اہم ہوتے ہیں. عمران صاحب, افراد جو لیڈ کرتے ہیں نا, بالکل ان کی اہمیت بھی ہوتی ہے. ایک ادارے کو ایک فرد نے لیڈ کیا, فرد میں صلاحیت بھی تھی, ایمانداری بھی تھی, اور اس نے دکھایا دنیا کو. اب یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا, پارلیمنٹ نے ان کو بنا کے دیا کہ ہاں بھائی جائے آئینی فیصلے کرے. اب وہاں جو لوگ بیٹھ گئے, ہم دیکھیں گے کہ وہ ہمیں کیا ڈیلیور کرتے ہیں. وہ اسی روایتی اس پہ چلیں گے جو روایتی فیصلے آتے رہے جس پہ پوری دنیا ہنستی رہی, یا وہ نئی دنیا کے مطابق بہترین فیصلے لے کر آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جواد صاحب, یہ بھی کچھ وکلا سے میری بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی کہ تبدیلی جو ہے نا وہ پرسنالٹیز سے بھی آتی ہے. اسپیشلائزیشن کا دور ہے, اور دنیا بھر میں جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہوتی ہیں وہاں پر ڈھونڈ کے ایسے لوگوں کو لگایا جاتا ہے جن کی ایکسپرٹی جو ہے وہ PhD ہو کانسٹیٹیوشن میں. اب چونکہ ایکسپرٹیز ہے, مطلب کوئی لاء میں ہے, کوئی کمپنی میں ہے, کوئی کانسٹیٹیوشن میں ہے, تو PhDs ڈھونڈ کے یہ لگائے جائیں. یہ کتنا آسان ہے, یا پھر یہاں پہ بھی ذرا مشکل ہو جائے گی؟ دیکھیے AI کا دور ہے تو اس میں تو ایکسپرٹیز چاہیے اب, وگرنہ تو پھر انسان تو پیچھے جا رہا ہے. اور اس میں بڑھنے کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی وہ PhD اسکالرس ہوں, ان کی معاونت بھی چاہیے, رہنمائی بھی چاہیے. جہاں تک ججز کی بات ہے تو اس پہ یقیناً جو جتنا ادراک رکھے گا, فہم رکھے گا, ملک سے محبت رکھے گا, پوری دنیا کے جو نظام ہیں ان پہ نظر رکھے گا, پھر جو طریقہ ہے کار ہے انصاف کے آئینی طور پہ, تو اس پہ جتنا جو ماہر ہوگا اس کو آگے آنا بھی چاہیے. یہ تو اس میں کوئی, مجھے اس سے پہلے زیادہ خوشی ہوئی ہے ماد حسن صاحب کو بھی امیدیں کافی زیادہ ہو گئی ہیں آئینی عدالتوں سے, وگرنہ ناقد بھی یہ رہے ہیں میرے بھائی. لیکن یہی چیز ہے جو مجھے خوشی دیتی ہے کہ جب تک ہم دیکھیں گے نہیں, وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کام تو پہلے بھی چل رہا تھا نا پھنسا ہوا. میں اس کے علاوہ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہماری عدلیہ, اللہ ان ججز کو بھی سلامت رکھے اور ہمیں بھی راہ ہدایت پہ رکھے, ان کو بھی راہ ہدایت پہ رکھے. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے
کہ یہاں لوئر کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک انبار ہیں کیسز کے، اور ایک آدھ کوئی آئینی معاملے والا جب کیس آ جاتا ہے اور وہاں پہ 8-8 10-10 15-15 وکلاء دونوں طرف سے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے دلائل ہی مکمل نہیں ہو پا رہے ہوتے، ڈیزائرز بھی ہوتی ہے نا کچھ لوگوں کی، دیکھیں وہ تو ہے، وہ میں تو ادھر ابھی جا نہیں رہا، آپ خود جا رہے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے عمران شفقت صاحب، اگر آئینی کسی معاملے میں ہم الجھے ہوئے ہیں اور اس میں جو ہے وہ سال بحث اسی پہ ہی ہو رہی ہے، باقی کیسز کا کیا کرنا ہے؟ لہٰذا یہ بہت خوبصورتی ہے، اور پارلیمنٹیرینز کا کام ہے کیا؟ سر نالیاں بنوانیاں ایم این اے ایم پی اے کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کام ہے ان کا، جو کام ہے وہ ہے قانون سازی کرنا، وہ ملک و قوم کے مستقبل کا سوچنا، آئندہ آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچنا، وہ ہر طرف سوچنا پڑے گا نا، صرف عدلیہ کے حوالے سے تو نہیں۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جب عدالتیں بنانے کی باری آتی ہے تو ایک طرف سے، اب مجھے بتائیے، اس دن میں مسلسل موجود تھا پارلیمنٹ کے اندر، جناب اسحاق ڈار صاحب، ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کسی سوال کے جواب میں اور تنقید کے جواب میں پی ٹی آئی کی جانب سے اور شاید کامران مرتضیٰ صاحب کی جانب سے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے 2006 میں جب مساق جمہوریت ہوا محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے درمیان، میاں نواز شریف صاحب کے درمیان، اس موقع پر مولانا فضل الرحمان بھی وہاں موجود تھے، اس موقع پر جناب اسفندیار یار ولی بھی موجود تھے، اور اس موقع پر جناب عالی مرتبت قبلہ و کعبہ عمران احمد خان نیازی صاحب بھی موجود تھے، اور انہوں نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ اب مجھے بتائیں کہ جب 2006 میں آپ تائید کر رہے ہیں، اور اب جا کے جب یہ چیز آ ہی رہی ہے، اب جا کے جب حلیہ بہتر کرنے کی کوشش ہو ہی رہی ہے، تو اس وقت پی ٹی آئی کہنی میں نہیں مننا، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ اس ملک و قوم سے محبت آپ کی وہ وجہ ہونی چاہیے کہ آپ کی عزت کی جائے، نہ کہ یہ کہ جلا دیں گے، گرا دیں گے اور بجھا دیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرا دیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا موقع تھا جس پہ ان کو چاہیے تھا کہ کہتے ہاں ہم نے، ہمارے بانی نے، بعد میں جو کرتوت تھے اس کی سزا تو بھگت ہی رہے ہیں، آپ بھی جیل میں مل کے آئے تھے، ٹھیک ہے نا، لہٰذا وہ بعد کی باتیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے تائید کر دی تھی تمام سکہ بند لوگوں کے درمیان بیٹھ کے، تو یار کچھ تو خیال کرو نا، اکانومسٹ نو اینا زیادہ نہ موقع دیو کہ وہ آپ کے بارے میں لکھتا ہی چلا جائے، لہٰذا یہ تائید ان کو بھی کرنی چاہیے تھی۔ ان کا دل کر رہا ہے بار بار کہ ہم اکانومسٹ کو بھی ڈسکس کر لیں، ہو گیا وہ کافی۔ میں کل چکوال میں تھا اور میں تو وہ لکھا ہوا تھا ایک جگہ پہ، اکانومسٹ کے ساتھ چکوال کا ذکر بھی کیا، نہیں وہ پتہ کیا، اس ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا پروجیکٹ انیشیٹڈ اینڈ ڈائریکٹڈ بائی حضرت صاحب، تو وہ جو کہتے تھے کہ اب مذہب کا رخ کیوں کر لیا جائے۔ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو تنقید کرنے والے ہیں، ان کے پاس کوئی سالڈ ریزن ہے؟ جو بنانے والے ہیں یہ کورٹس، ان کے پاس تو، اور پھر ہمیں وہ اپیل بھی کرتی ہے، ہم اگر 78 سال کی تاریخ دیکھیں تو وہ بڑی اپیلنگ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا۔ حماد حسن صاحب نے تو نام گن کے بتائے ہیں، تو شاہ جی بات یہ ہے کہ ابھی فیضی صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی نے جو میثاق جمہوریت پر دستخط کیا ہے خان صاحب نے، تائید کنندگان، ہاں کہ بھائی آئینی عدالت ہونی چاہیے، اب وہ مخالفت کر رہے ہیں۔ بھائی 26ویں آئینی ترمیم پی ٹی آئی نے منظور کرائی، ٹھیک ہے، یہ آئینی بینچ پی ٹی آئی کے وکلاء کی تجویز تھی جو مولانا فضل الرحمان کے ذریعے یہ شامل کرائی گئی، ویسے آئینی عدالت بن رہا تھا۔ 26ویں کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو خبر دے دوں کہ انہوں نے 27ویں ترمیم میں بھی، اچھا نہیں میں کہہ رہا ہوں جب 26ویں آئینی نہیں 26ویں تو علل اعلان حمایت کی نا، لیکن اس کے باوجود 26ویں نہیں ووٹ نہیں کیا، حمایت تو کی، اپنی تجاویز بھی شامل کریں، اس کے باوجود یہ عدالت میں چلے گئے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف۔ تو تنقید یہی لوگ کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات شاہ جی، 27ویں آئینی ترمیم ہوئی کیوں؟ انہی کے حامی ججوں کی وجہ سے ہوئی ہے، جو جج مستعفی ہو گئے، جو پولیٹیکل سائیڈ، ہاں جو بندیال صاحب اور باقی جو ثاقب نثار جو یک طرفہ فیصلے کر دیتے کہ بھائی پی ٹی آئی کی درخواست سنی ہے، پی ٹی آئی کے وکیل کو سننا ہے، نہ اٹارنی جنرل کا موقف سننا ہے، نہ حکومت کا موقف سننا ہے، اٹارنی جنرل ادھر سے چیخ رہے ہیں کہ بھائی مجھے بھی تو سنو، وہ کہہ رہے ہیں کہ سنیں بیٹھے، چلیں آپ نے تو براہ راست ایک ہی سماعت میں فیصلہ دے دیتے تھے۔ چلیں یہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، کرم کرے۔ حماد حسن صاحب نے بات کی، ابھی تو وہ آئے ہیں، ابھی انہوں نے کام کرنا ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئینی بینچ کی شکل میں بھی انہوں نے کام کیا، سموتھلی کام ہوا اور بالکل ٹھیک کام ہوا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مزید جو ہے وہ اسی طرح ہی معاملات جو ہیں وہ سموتھلی آگے بڑھتے رہیں گے۔
ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.